إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے، جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج شعبان کی 28 تاریخ ہے۔ کل یا پرسوں ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ماہ رمضان کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ جب رمضان کی تیاری کی بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیاری کیا کرنا ہے، ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور ہر سال عید ہوتی ہے۔ یہ سوچ غلط ہے۔ وہ کام جو تیاری کے ساتھ کیا جائے وہ منظم ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے اور بہتر انداز میں ہوتا ہے، اور جو کام بغیر تیاری کے کیا جائے وہ کام غیر منظم ہوتا ہے، غیر مربوط ہوتا ہے اور غیر پسندیدہ ہوتا ہے۔ آج جمعہ کی نماز کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، ہم نے کتنی تیاری کی ہوگی۔ کل ہی سے ذہن میں تھا جمعہ کا خطبہ کہاں سننا ہے، سویرے اٹھنا ہے، غسل کرنا ہے، کپڑے پریس ہیں کہ نہیں، اول وقت میں پہنچنا ہے، امام سے قریب بیٹھنا ہے۔ اگر بغیر پروگرام کے یہ سب کام کریں گے تو آدمی پہنچتے پہنچتے کبھی خطبہ ختم ہو جاتا ہے، کبھی نماز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہر کام کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔
جب تک تیاری کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے وہ کام منظم نہیں ہو سکتا ہے، اور جو کام جتنا اہم ہو اس کی تیاری اتنی ہی اہم ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس لیے صحابہ کرام، ہمارے اسلاف کرام ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ ان کی زندگی میں بار بار رمضان آئے، اور رمضان کے لیے باقاعدہ تیاری کرتے تھے، رمضان میں خوب عبادت کرتے تھے، اور رمضان گزرنے کے بعد پھر اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ، رمضان میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کو قبول فرما لے۔ گویا کہ ہمارے اسلاف کی زندگی رمضان سے مربوط تھی، آنے سے پہلے استقبال کی تیاری اور جانے کے بعد دعا کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت میں اپنے آپ کو مہو رکھنا۔ یہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ جو ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس سال رمضان کی تیاری اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ پچھلے 2 رمضان میں ہم نے دیکھا ہمارے حالات کیا تھے۔ لوگوں نے گھروں میں روزے رکھے، گھروں میں تراویح پڑھی، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھی گئی۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ ہماری زندگی میں ایک رمضان پھر آیا جب ہم شرح صدر کے ساتھ مسجد میں تراویح پڑھ سکیں گے، انشاءاللہ قیام اللیل کر سکیں گے، اپنے بھائیوں کو صدقات و خیرات اور دیگر عطیات سے مدد کر سکیں گے۔ اس لیے اس سال کے رمضان کی تیاری اور زیادہ اہم ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اس لیے اس کی تیاری بھی بہت اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ کچھ باتیں میں رمضان کے فضیلت کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا مقدس مہینہ ہے اور اس کی تیاری کتنی اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رمضان کو جو اتنا اونچا مقام ملا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہی ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا تعارف قرآن کے ذریعے سے کرایا۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے اور تمام کتابوں میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ قرآن مجید سے جس کی نسبت جڑ جائے وہ ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ سب سے اہم، جس رات میں نازل ہوئی قرآن وہ رات سب سے اہم، جس نبی پر نازل ہوئی وہ نبی رحمت للعالمین، جس شہر میں نازل ہوا وہ البلد الامین، جس امت پر نازل ہوا وہ خیر امت۔ گویا کہ قرآن سے جس کی نسبت جڑ جائے وہ ذرہ بھی آفتاب بن جاتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں کثرت سے نیکیاں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص اس مہینے میں نیکیوں سے محروم رہ گیا تو وہ بڑا بدنصیب ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی بیک وقت مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ایک شخص کا ایک جنگ میں شہادت ہو گئی اور دوسرا ایک ساتھی 1 سال کے بعد اپنی فطری موت سے مرا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ یہ شخص جو 1 سال پہلے شہادت کی موت مرا ہے یہ ابھی جنت میں نہیں گیا ہے، اور یہ بعد میں 1 سال کے بعد جس شخص کا انتقال ہوا، جو فطری طور پر انتقال کیا تھا، یہ اس سے پہلے جنت میں گیا۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو ہمارے نبی نے فرمایا اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ وہ شخص جو 1 سال تک مزید زندگی پائی، جو 1 سال تک مزید زندہ رہا، اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے رمضان کے روزے رکھے، قیام اللیل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اس لیے وہ 1 سال کے بعد مرنے والا جنت میں پہلے گیا۔ اسی رمضان کی وجہ سے آج ہمارے کتنے ساتھی ہیں، ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے شعبان میں تھے ویسے شوال میں بھی رہتے ہیں۔ وہ بدنصیب لوگ ہیں جو رمضان پا کر کے بھی نیکیاں نہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت روزانہ جب ہم افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ
بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر روز یہ کام ہوتا ہے۔ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ہر روز یہ کام ہوتا ہے، اور رات میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم دسترخوان پر افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو دعا کریں، لیکن آج بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ ہی افطار کی تیاریاں کرتے ہیں۔ خواتین گھروں میں کچن میں کھانا پکاتے ہوئے اپنا وقت گزار دیتی ہیں، اور ہمارے مرد حضرات بازاروں میں گھومتے ہوئے اور کاروبار میں مشغول ہوتے ہوئے اپنا یہ قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، افطار کے وقت خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور رب سے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، آپ ایک بار ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ آپ کا یہ معمول نہیں تھا، صحابہ کرام نے آپ کو یہ غیر معمول چیز کرتے ہوئے دیکھا تو حیران میں پڑ گئے۔ جب آپ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں کیا تھا۔ کہا کیا عمل؟ کہا آپ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آمین 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 کہہ رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبریل آ گئے۔ حضرت جبریل نے کہا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مقدس مہینہ پایا اور مقدس مہینہ پا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے ممبر کے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبریل نے کہا کہ وہ شخص بڑا بد نصیب ہے جس کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا نام لیا جائے، لیکن وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل نے کہا کہ بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو، لیکن ان کی خدمت کر کے جنت نہیں کما سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی دعا پر آمین کہا۔ حضرت جبریل کون ہے؟ آسمان کی مخلوق میں سب سے افضل اور سب سے بہتر فرشتے ہیں، اور وہ بد دعا کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا افضل الملائکہ، فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے نیک فرشتہ بد دعا کر رہا ہے ان تین بد نصیب لوگوں کے لیے۔ اور افضل البشر، زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات میں سب سے افضل انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کی بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ سب سے افضل فرشتے نے بد دعا کی اور سب سے افضل انسان نے آمین کہی۔ معلوم یہ ہوا بد نصیب ہے وہ انسان جو رمضان کا مہینہ پائے اور گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو نبی کی سیرت کو، نبی کے نام کو سنے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ بد نصیب ہے وہ انسان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ساری خصوصیات رکھی ہیں۔ صرف ایک رات جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، کوئی مشکل سے 100 سال جیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری نیکیاں بھی بہت مختصر ہیں، ہمارے اعمال بہت کم ہیں۔ اگر کوئی شخص خوش نصیب ہے تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھائے، اور یہ ہر شخص کو یہ موقع نہیں ملتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بد نصیب مسلمان ہیں جو شب بیداری تو کرتے ہیں لیکن عبادت نہیں کر پاتے ہیں۔ بازاروں میں گھوم کر کے، دوستوں کی محفلیں جمع کر کے اپنی اس قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ مقدس رات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ اسی مہینے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر کے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں کوئی خوش نصیب اگر عمرہ کرتا ہے تو اس کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ حج جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور وہ سنت کے مطابق حج کرتا ہے، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون کو دیکھا، پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ حج نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوال پر وہ انصاری خاتون نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے پاس سواریاں نہیں تھی، میں حج پر نہیں جا سکی۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ملتا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عمروں کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی جو بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم کس قدر تیاری کرتے ہیں، اپنے گھر کی کیسی صفائی کرتے ہیں، اور جب کسی کا احترام اور اس کے بڑکپن کا اظہار کرنا ہو تو اس سے کہتے ہیں آپ کے لیے ہمارے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مقدس مہینے کی اس کی عظمت اور اس کے تقدس کو دوبالا کرنے کے لیے کہا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ رمضان میں اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر یہ گمراہیاں، یہ لڑائی اور جھگڑے اور یہ گناہ کے کام اور یہ قتل و خوریزی، یہ مار اور پیٹ، یہ غارت گری، یہ زناکاری، یہ شراب نوشی، یہ سب کیوں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ نے بہت سارے چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ شیطان ہی اس کو گمراہ کرے۔ شیطان نے انسان کے دل کو 11 مہینے ایسا گرم کر دیا ہے کہ 1 مہینے شیطان آرام کرتا ہے اور انسان نفس پرستی میں پڑ کر کے گناہوں کا ارتکاب خود کرتا ہے۔ نفس پرستی، جو دل چاہا کیا، اس کے لیے شیطان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسانوں کی گمراہی کے لیے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے۔ انسانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں۔ وہ آپ کے پاس جب بھی آئیں گے کسی کی غیبت کریں گے، وہ آپ کے پاس جب بھی آئیں گے چغلی کریں گے، وہ آپ کے پاس جب بھی آئیں گے غلط مشورہ دیں گے، وہ آپ کے پاس جب بھی بیٹھیں گے گناہ کی باتیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، شیطان ہی ضروری نہیں ہے، انسانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو شیطانی کام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایسے انسانوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے
چاہیے جو شیطانی صفات میں ملوث ہیں۔ یہ ہے رمضان کا مقدس مہینہ، جس کی یہ عظمتیں ہیں، جس کی یہ بڑائیاں ہیں، جس کی یہ فضیلتیں ہیں، اس کی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن میں بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ کل یا پرسوں جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے یہ بہت عظمت والا ہے۔ اگر ہم نے اس کا صحیح سے استقبال نہیں کیا، اگر ہم نے اس مہینے سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یقیناً یہ ہماری بد نصیبی اور حرمہ نصیبی ہوگی۔ اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے لیے وقت سے پہلے تیاریاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رمضان سے پہلے کن چیزوں کی طرف آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اور کیا تیاریاں کرنا ہے؟ ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ہوں گے، مرد حضرات بھی، خواتین بھی، جو بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی کینسر کا مریض ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو ٹھیک فرمائے، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ صحت عاجلہ عنایت فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ وقت سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مل لیں، تشخیص کرا لیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم کیا کریں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر شوگر کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر ہارٹ کا مریض روزہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہاں، کچھ لوگ اس آخری سٹیج میں ہوتے ہیں جن کی شوگر اور جن کا ہارٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا ہارٹ بیٹ اور شوگر ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اسی لیے وقت سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے بہت ساری گولیاں اپنے جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں شوگر کے مریض ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی شوگر 300 400 رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور ہم نے اس بات کو بھی محسوس کیا ہے کہ رمضان کے روزوں کی برکت سے ان کی شوگر میں بہت حد تک کنٹرول ہوتا ہے اور بہت حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان کے روزے بیماریوں کے دفعیے کا ایک سبب ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہیں تو روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہاں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، پہلے تشخیص کرا لیں، دوا کا ڈوز جو ہے وہ تبدیل کر لیں ڈاکٹر کے مشورے سے، اور روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے اگلا رمضان ہم کو نہ ملے۔ پچھلے 2 رمضان میں کتنے ہمارے ساتھی چلے گئے، ہم ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکے۔ ہمارے کتنے ساتھی چلے گئے جن کا آخری دیدار بھی ہم نہیں کر سکے، اور کتنے ایسے ساتھی چلے گئے جن کی نمازی جنازہ بھی مشکل سے پڑھی گئی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا، ہماری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ اگر ہم انہی بدعمالیوں میں اور سستی اور کاہلی میں مشغول رہے اور شکار رہے تو یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ گزرے ہوئے وقت سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اور اپنی زندگی کو مینٹین کر کے اپنے آگے کے کاموں کی اور اس کی مصروفیات کی تیاریاں وقت سے پہلے کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ روزوں کا اہتمام کرنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ روزوں کا اہتمام کریں، روزہ کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں، الا یہ کہ جو لوگ معذور ہیں، جن کے بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ اور اس کے رسول نے رخصت دی ہے، ان کے علاوہ تمام لوگ روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں، کتنی بد نصیبی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہو سکتا ہے یہاں بیٹھا ہوا کوئی شخص 70 سال کا ہوگا، 80 سال کا ہوگا، 90 سال کا ہوگا، 50 سال کا ہوگا۔ یہ روزے کی برکت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے روزے کی تیاری پہلے سے کر لیں۔ اسی طریقے سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں۔
یہ مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ کی سخاوت اور فیاضی تیز و تند ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی، یعنی عام دنوں کے مقابل میں رمضان میں اور زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، غریب ساتھیوں کی مدد کریں۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ بڑا بہترین موقع ہے، اس مہینے میں لوگوں کے لیے فراخی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے، اس لیے وقت سے پہلے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کر دیں تاکہ وہ بھی رمضان کے مہینے میں آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزار سکیں۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ یقیناً ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہوں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ ممکن ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فرائض کے علاوہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہوں گے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو تہجد تو دور کی بات ہے، فرض نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے نوجوان، بوڑھے، مرد، عورتیں ایسی ہیں جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں۔ آپ سن لیں، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، گرچہ اس کا نام مسلمان ہے، گرچہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، گرچہ گورنمنٹ کے کاغذات میں اس کا نام مسلمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ کی عبادت بڑھ جاتی تھی اور آپ کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، تو فرائض پر اکتفا نہ کریں، نوافل کا اہتمام کریں، کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کے ثواب کا، نوافل کے اجر کا بھی اللہ تبارک و تعالی حصہ بڑھا دیتا ہے، تو کثرت سے نوافل کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن و دماغ میں بھی یہ بات ہو کہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہمیشہ پہلی صف میں رہتے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے وہ آخری صف میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں آخر 11 مہینے آپ ہمیشہ پہلی صف میں رہے اور رمضان کے مہینے میں آخری صف میں چلے گئے، یہ آپ کی بدنصیبی ہے۔ آپ یہ کہیں گے کہ مسجد میں جگہ نہیں ملتی ہے، یہ آپ کا بہانہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، منادی کرتا ہے، کہتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کا کام کرنے والے، اے خیر کا کام کرنے والے آگے بڑھ۔ ہم تو آگے بڑھے تھے، پیچھے چلے گئے، ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کہیں گے عام دنوں میں جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے آتے ہیں اور پہلی صف میں جگہ مل جاتی ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم 5 منٹ پہلے آتے ہیں، صف نہیں ملتی ہے۔ نہیں، رمضان کے مہینے میں 10 منٹ پہلے آئیے، اگر نہیں ملتا ہے تو 15 منٹ پہلے آئیے، اس میں بھی نہیں ملتا ہے آپ اذان سے پہلے آئیے، لیکن اللہ کے واسطے پیچھے مت ہٹیے، پیچھے مت ہٹیے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ۔ جو نیکیاں کرتے تھے ان کو اور زیادہ نیکی کرنی ہے، اور نیکیوں میں بڑھنے کا مہینہ ہے۔ یہاں سے نکلتے وقت بہت سارے لوگ فجر کے بعد صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی 5 روپیہ، کوئی 10 روپیہ، کوئی 50 روپیہ، کوئی 100 روپیہ۔ رمضان میں اس کی تعداد اور بڑھا دیں۔ یا باغی الخیر اقبل، صدقہ و خیرات جو پہلے تھا رمضان میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔
نوافل کا اہتمام جو پہلے تھا رمضان میں اور زیادہ ہونا چاہیے۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو توبہ کر لے۔ 11 مہینے گناہوں میں ڈوبا تھا، اب تو گناہ چھوڑ دے۔ 11 مہینے نمازوں سے دور تھا، اب تو مسجد میں آ جا۔ 11 مہینے صدقہ خیرات نہیں کیا ہے، اب تو سدھر جا۔ یا باغی الشر اقصر، اے گناہ کرنے والے اب تو رک جا، اب تو توبہ کر لے، اب تو اللہ کے گھر میں آ جا، اب تو اپنا دامن پسار لے، اب تو رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اب تو گناہوں پر رو لے، اب تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہا لے۔ اب کون سا دن آئے گا تیرے رونے کا؟ اب کون سا دن آئے گا توبہ کرنے کا؟ اب کون سا دن آئے گا رب کی طرف رجوع ہونے کا؟ اس سے بہتر کون مہینہ ہوگا؟ اس لیے گنہگاروں کو چاہیے کہ وہ بھی اب توبہ کر لیں۔ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، ویا باغی الشر اقصر، اور اے گناہ کرنے والے اب تو گناہ سے رک جا، اب تو توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اعلان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمیں تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ وہ لوگ جو فرض نماز میں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو سیخفا ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ تیار ہو جائیں آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تراویح پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کا مہینہ مشقتوں کو برداشت کرنے کا مہینہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تراویح کی تیاری کریں۔ اگر ہمارے پیروں میں کمزوری ہے تو تیل سے مالش کریں، طاقت کی دوائیں کھائیں، اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ رمضان میں کمزوری کا احساس نہ ہو۔ وقت سے پہلے تیاریاں کر لیں، تراویح پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے دسترخوان کو اب وسیع کریں۔ وہ دسترخوان جس پر آپ بیٹھتے تھے، آپ کے بچے بیٹھتے تھے، آپ کے گھر کی خواتین بیٹھتی تھیں، اس دسترخوان کو وسیع کریں۔ اللہ کے بندوں کو بلائیں، اللہ کے بندوں کو بلائیں، افطار کرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص لوگوں کو افطار کراتا ہے، روزے دار کو افطار کراتا ہے، تو روزے دار کو افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ آپ نے 1 روزہ رکھا، آپ کو 1 ثواب ملا، آپ نے 2 لوگوں کو افطار کرایا، آپ کو 3 روزوں کا ثواب مل گیا۔ اور وہ لوگ جو روزہ دار تھے جن کو آپ نے افطار کرایا ہے، ان کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اب دسترخوان کو وسیع کریں۔ ہمارے اسلاف ایسے تھے جن کے گھر رمضان میں دسترخوان سجے رہتے تھے، لوگ آتے رہتے تھے، جاتے، بہت سے مسافر آئیں گے، بہت سے پریشان آئیں گے، بہت سے غریب آئیں گے۔ یہ رمضان کا مہینہ وسعتوں کا مہینہ ہے۔ اپنے دسترخوان کو وسیع کریں افطار کے لیے، سحری کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہماری اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 1 کھجور کھلا دینا، 1 گلاس لسی پلا دینا، جوس پلا دینا، پانی پلا دینا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے دسترخوان کو وسیع کریں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ ہماری مسجد میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی آدمی ماں کے پیٹ سے قرآن پڑھنا سیکھ کر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب ہم نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، نہ کوئی حافظ تھا، نہ کوئی عالم تھا، نہ کوئی تاجر تھا، نہ کوئی بزنس مین تھا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو سب بالکل نیچرل تھے، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ کہاں سیکھا؟ دنیا میں۔ اگر کوئی آدمی حافظ بنا ہے دنیا میں آ کر بنا ہے، قاری بنا ہے دنیا میں آ کر بنا ہے۔ آپ سب چیز سیکھ سکتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اس لیے ایک شیڈول بنائیں،
ہم نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اتنے منٹ تک قرآن ضرور پڑھیں گے۔ جو نہیں سیکھے ہیں وہ سیکھیں گے، جو سیکھے ہیں وہ دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید دوسروں کو پڑھانا سکھانا بہت ثواب کا کام ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ جتنے لوگ بھی قرآن پڑھنا جانتے ہیں ضروری ہے کہ ان لوگوں کو سکھائیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ وہ لوگ جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن جو نہیں پڑھنا جانتے ہیں پھر بھی کوشش کرتے ہیں ان کو ڈبل ثواب ملے گا۔ نبی کی حدیث ہے۔ یہ مہینہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ یقیناً آپ کے رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو غریب ہوں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کریں، صلہ رحمی کریں، جوڑ کر رکھیں۔ اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، چچا، ماموں، خالہ جو بھی ہیں ان کے پاس فون کریں، ان کی ضرورت کا پتہ لگائیں اور رمضان میں اچھا ہدیہ دے کر کے، تحفہ دے کر کے خوشحالی کا موقع فراہم کریں۔ آپ دوسروں کے لیے خوشحالی پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے خوشحالی پیدا کرے گا۔ یہ صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے آخری بات، خواتین کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ رہی ہیں۔ وہ خواتین جو فجر میں بڑی مشکل سے اٹھ پاتی ہیں، اب ان کو فجر سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھنا بہت محنت کا کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جب گھر کی خواتین کھانا پکا کر کے دسترخوان پر سجا کر کے ہمیں جگانے آتی ہیں تو اس وقت نیند کا غلبہ اتنا رہتا ہے کہ اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ فجر کے اذان سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے خواتین اٹھتی ہیں، دسترخوان سجاتی ہیں، کھانا پکاتی، کتنا محنت کا کام۔ اگر خواتین آج ہی سے اپنے آپ کو تیار نہیں کریں گے تو رمضان میں یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے خواتین زیادہ تیاری کریں اور ہمیں چاہیے کہ ان کا تعاون کریں۔ رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پر خواتین کا، اپنے گھر کی خواتین کا تعاون کریں اور ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جو وہ برداشت نہ کر سکیں۔ اور کھانا تیار کرنے میں، افطار تیار کرنے میں، سحری تیار کرنے میں ہم ان کی مدد کریں، یہ ہمارے لیے کار ثواب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوشی خوشی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کریں، تیاریاں کریں۔ اور اگر آپ کمپنی اور کارخانے والے ہیں، دکان ہے، آپ کے یہاں کئی لوگ کام کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ماتحتین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں، ان کی ذمہ داریاں کم کر دیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی عام دن میں محنت کرتا ہے اور روزہ رکھ کر کے محنت کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو جو مالک حضرات ہیں اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے کام میں ذرا کمی کر دیں، اس کا اجر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں دے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔